اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ، الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ میں نے پوچھا بیت اللہ کی جگہ اس وقت کیا چیز تھی جب بقول خدا یہاں پانی ہی تھا؟ فرمایا وہ ایک چمکدار موتی تھا۔ اللہ تعالیٰ حجر کو آدم کے لیے جنت سے نازل کیا اور بیت معمور پر ایک سفید موتی کی مانند تھا۔ اللہ نے اس کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کی بنیاد باقی رکھی، اور وہ اس گھر کے محاذ میں تھا۔ ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے جو اللہ سے امید لگائے ہوئے تھے، اور اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا عرفات سے، اور عرفات منی سے، اور منی کعبہ سے ہے۔ فرمایا کعبہ والی جگہ ایک ٹیلہ تھی، ایسی سفید چمکدار جیسے سورج اور چاند۔ جب آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ زمین برابر ہو گئی۔ جب آدم زمین پر اترے تھے تو اللہ نے پوری زمین بلند کر کے انہیں دکھا دی اور فرمایا سب تمہارے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ زمین کا کون سا حصہ ہے جو چمک رہا ہے؟ خدا نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اسے بنایا ہے کہ ہر روز 700 مرتبہ اس کا طواف کرو۔ میں نے پوچھا کعبہ کو بیت عقیق کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا روئے زمین پر جو گھر بھی ہے اس کا کوئی مالک ہے اور اس میں کچھ رہنے والے ہوتے، لیکن اس گھر کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، وہ آزاد ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے زمین سے پہلے اسے پیدا کیا ہے اور زمین کو اس کے نیچے بچھا دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا نام بیت عقیق کیوں ہوا؟ فرمایا یہ گھر آزاد ہے ہر شخص کی ملکیت سے، کوئی اس کا مالک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہواؤں کو پانی پر ضرب مارنے کا حکم دیا، پر اس میں جھاگ پیدا ہوئی اور وہ سب اس جگہ جمع ہوئے جو مقام بیت ہے، اور اس کے نیچے زمین بچھائی، جیسا کہ فرماتا ہے اللہ پاک سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ ہے، وہ صاحب برکت ہے۔ روایت مجہول۔ کعبہ کی مٹی یا سنگریزہ اٹھا کر لے جانا مکروہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ کعبہ کے ارد گرد کی مٹی اٹھائے، اور اگر اٹھا لی ہے تو اسے لوٹا دے۔ میں نے حضرت سے کہا میں مقام ابراہیم سے کچھ خوشبو اور بیت اللہ کی مٹی اور 7 کنکریاں لے لی ہیں۔ فرمایا برا کیا، مٹی اور کنکریاں واپس کرو۔ میں نے کہا میرا چچا بیت اللہ میں جھاڑو دیتا ہے اور اس کی خاک رکھ لیتا ہے، تو کیا ہم اس سے علاج امراض کر سکتے ہیں؟ فرمایا اسے لوٹا دو۔ میں نے کہا میں مسجد نبوی سے نکلتا ہوں تو میرے لباس میں کچھ کنکریاں ہوتی ہیں۔ فرمایا انہیں لوٹا دو یا کسی مسجد میں رکھ دو۔ مکہ میں کراہت قیام۔ فرمایا کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ 1 سال مکہ میں قیام کرے، اور نہ یہ کہ کعبہ کے اوپر کوئی عمارت بنائے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں قیام دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ فرمایا جب تم اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ تو واپس جاؤ تاکہ پھر آنے کا شوق باقی رہے۔ روایت مرسل۔